الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو با کے بعد جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، با کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے تو بل ہو جائے گا، بالغدو والآصال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے ان ترفع کہ ان کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اور ان گھروں میں اللہ کے نام کا تذکرہ کیا جائے، یہ وہ گھر ہیں کہ جن میں کچھ لوگ اللہ کے صبح شام تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بیان ہوا کہ جو اللہ کے گھر ہیں جن میں اللہ نے ان گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے اور ان میں اپنے نام کے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان گھروں سے مراد یہاں مساجد ہیں کہ مسجدوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ تو مسجدیں وہ جگہ ہیں کہ جن میں عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا باقاعدہ حکم ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ بلند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کی تعظیم کی جائے، مسجدوں کا احترام کیا جائے، یہ ہے ان کو بلند کرنا، ان کو مقام دینا، مسجدوں کو پست نہ کیا جائے، نیچے نہ کیا جائے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہ رہے، بلکہ مسجدوں کو حیثیت دی جائے۔ ان کی حیثیت کیا ہے کہ ان کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ مسجد کے آداب کیا ہیں؟ ایک ادب تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل من هذه الشجرۃ فلا یأتین مسجدنا۔ آپ نے فرمایا پیاز کے بارے میں، کچے پیاز کے بارے میں کہ جس کے کھانے سے بدبو ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی یہ کھائے وہ ہماری مسجد میں بالکل نہ آئے۔ یعنی کوئی ایسی چیز کھانا جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے یا جسم میں بدبو پیدا ہو جائے تو اس حالت میں مسجد میں آنا شرعاً درست نہیں ہے۔ لہذا اگر کبھی کھا بھی لیا ہے پیاز، کچا پیاز جیسے ہم سلاد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اب تو وہ زمانہ نہیں رہا غربت کا، اب بھی شاید کسی کے گھر میں ہو تو واللہ عالم، کہ مجھے یاد ہے ہم جب گاؤں میں رہتے تھے بچپن میں صرف پیاز کو ہی سالن کے طور پہ استعمال کرتے تھے، یعنی پیاز کاٹا، اس پہ نمک ڈالا اور اس کو روٹی کے ساتھ کھایا، تو اس سے جو ہے نا وہ سالن کا کام ہوتا تھا، لیکن اس سے منہ میں اسمیل بھی آ جاتی تھی کیونکہ اچھی خاصی مقدار میں آدمی کھا جاتا ہے سالن کے طور پر۔ اب وہ تو رہا نہیں، لیکن اب وہ تھوڑا سا جدید زمانہ ہو گیا تو سلاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو سلاد میں اگر اتنا آدمی پیاز کھا لے کہ منہ میں سمیل آ جائے تو اس آدمی کے لیے منہ کی سمیل دور کیے بغیر مسجد میں آنا درست نہیں ہے۔ اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ بس ہلکا سا مسواک لے اور مارے اور منہ اندر آ جائے مسجد میں، نہیں، اس کو صاف کرے، چاہے پیسٹ سے اس کی سمیل سے دور کرے، الائچی سے دور کرے یا اچھے طریقے سے مسواک کرنے سے دور کرے، بہرحال اس کی سمیل کو دور کر کے مسجد میں آئے، یہ اس کا ایک ادب ہے۔ اور اسی طرح یہ لائٹ وہ کر رہی ہے، بند کر دیں، اب ٹھیک ہوگی، اب ٹھیک ہوگی، آپ سے ڈرتی ہے، کاریگر آدمی سے نا چیزیں ڈرتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی میں منہ میں بدبو نہیں لیکن جسم میں بدبو ہے، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نہاتے نہیں، کئی کے دن تک نہیں نہاتے، کپڑے بھی میلے پہنتے ہیں، اور بعض تو اس کو دین سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگی ہے اور تقوی ہے، بند ہی کر دیں اس کو، بزرگی ہے اور تقوی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلے نہیں تھے، آپ کے جسم میں سے سمیل تو خیر ویسے نہیں آتی تھی، آپ نبی تھے کہ نبی کے جسم سے بدبو نہیں آتی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے تو ہر وقت خوشبو آتی تھی، اور آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، یہ میں نے جمعہ میں عرض کیا بھی تھا۔ ویسے کسی آدمی کو جسم میں بدبو آنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے مسجد میں آنا درست نہیں ہے۔ کوئی ایسی بیماری لگ جائے، فقہا نے لکھا ہے ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کے جسم سے بدبو زائل ہی نہیں ہوتی، تو اس کو چاہیے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، حکم ہے یہ کہ وہ گھر اپنے اکیلے نماز پڑھے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح اگر ایک آدمی نہایا نہیں اور بدبو ہے تو وہ اپنی بدبو کو دور کر کے مسجد میں ہے۔ جو تو لوگ بالکل مزدور قسم کے ہیں، ان کا سارا دن ہی پسینے کا کام ہے،
ان کی تو پھر بھی کچھ گنجائش نکلتی ہے کہ وہ ہر نماز کے ٹائم تو غسل نہیں کر سکتے، وہ روزانہ صبح آنے سے پہلے غسل کر کے آ جایا کریں، کپڑے بدل کے آ جایا کریں۔ کپڑے بدلنے پر تو پیسے نہیں لگتے، آدمی استری نہیں کر سکتا وہ علیحدہ چیز ہے، اس کے پیسے لگتے ہیں، لیکن کپڑے دھونے کا تو کوئی خاطر خواہ خرچہ نہیں ہے، لیکن صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ میں کراچی میں پڑھتا تھا اور میں جا رہا تھا، ہمارے شیخ تھے مولانا سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی مجلس ذکر میں جایا کرتا تھا اتوار والے دن عصر کے بعد، تو میں جا رہا ہوں فٹ پاتھ پر اور میرے قریب سے ایک آدمی گزرا، اس کے گزرتے ہی مجھے بدبو آئی، یعنی اتنی سمیل تھی اس میں سے، پتہ نہیں وہ کب نہایا تھا اور کب نہیں نہایا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں جو اس شکل سے بھی بالکل میلا کچیلا نظر آیا۔ یہ کوئی دین نہیں ہے کہ آدمی میلا رہے اور آدمی کہے جی مجھے تو پرواہ نہیں ہے کپڑوں کی، نہ مجھے نہانے کی، نہ چیزوں کی۔ اب میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر الوضاء، آپ صاف ستھرے رہا کرتے تھے، اور آپ کی طبیعت میں اتنی صفائی تھی کہ تیل لگانا سنت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگانے کے بعد الگ سے ایک ٹوپی رکھی ہوئی تھی جو تیل کے بعد سر پہ رکھتے تھے۔ ایسے نہیں کہ ان لوگوں کی طرح کہ تیل لگائے اور سر پہ وہی ٹوپی پہن لی، پھر نہایا تو پھر بھی وہی پہن لی، وہ ساری ٹوپی نیچے سے میل والی ہوئی پڑی ہوتی ہے، اسی ٹوپی کے ساتھ مسجد میں آ گئے۔ اللہ کے نبی اتنی نفاست رکھتے تھے کہ تیل کے لیے الگ ٹوپی رکھی ہوئی تھی، جب آپ غسل فرماتے تھے پھر وہ ٹوپی اتار دیتے تھے، پھر آپ دوسری صاف ٹوپی پہنتے تھے مجمع میں آنے کے لیے۔ تو ایک تو نہانے کا انتظام کیا جائے جسم میں سے بدبو نہ آئے، یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے کہ آدمی بدبو ہونے کے حالت میں آئے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آدمی سگریٹ، پان، حکا کوئی ایسی چیز استعمال کرے جس سے منہ میں بدبو ہے، یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے، اس کو دور کر کے وہ مسجد میں آئے۔ چوتھا یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ یہ میں اس کی تفسیر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے گھروں کو بلند کیا جائے۔ اس بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو بلند مقام دیا جائے، اس کی توہین نہ کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، احترام کی جائے۔ تو اس کی تعظیم اور احترام کیا ہیں اس کے پہلو عرض کر رہا ہوں۔ تو چوتھا یہ ہے کہ انسان مسجد میں جنابت کی حالت میں نہیں آ سکتا، یعنی اس پر غسل واجب ہو گیا ہے، اگر وہ مسجد میں ہے تو مسجد چھوڑ کر چلا جائے۔ جیسے آدمی جماعت میں نکلتا ہے اور غسل واجب ہو گیا اس کو مسجد میں سوئے ہوئے، جیسے ہی اس کو جاگ آئی ہے اسی وقت مسجد چھوڑ کر باہر چلا جائے۔ اور اگر وہ ایسی جگہ لیٹا ہوا ہے کہ وہاں پر باہر نہیں جا سکتا، بعض علاقے اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ آدمی اگر مسجد سے باہر جائے تو باہر کوئی سونے کی جگہ نہیں، اتنی یک سردی ہے، اور باہر نہانے کا اس وقت کوئی انتظام نہیں ہے، جو پانی ہے وہ شدید ٹھنڈا ہے۔ صبح فجر کے ٹائم آئیں گے مسجد کی انتظامیہ والے، وہ موٹر چلائیں گے یا اس سے پانی گرم ہونے کا انتظام ہو سکے گا؟ ایسی صورت کہیں بھی پیش آ جائے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے مسجد میں لیٹ جائے، ورنہ آدمی مسجد سے باہر نکل جائے۔ اور جب آدمی جنبی ہو تو وہ مسجد سے گزر نہیں سکتا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے حیض والی عورت کو، نفاس والی عورت کو اور جنابت والے آدمی کو مسجد سے گزرنے سے۔ مثلا ایک آدمی اس کمرے میں لیٹا ہوا ہے، جیسے یہ مثال ہے، یہاں اس کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی اور اس نے جانا اس طرف ہے، تو وہ مسجد سے گزر نہیں سکتا، وہ باہر سے آئے گا، اس لیے کہ اس کا مسجد میں داخلہ بالکل شریعت میں منع ہے۔ ایسے ایک عورت حیض میں ہے، نفاس میں ہے، وہ عورت بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اس کو منع کیا گیا ہے۔ یہ ایک ادب تھا۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کر سکتے۔ کوئی چیز گم ہو گئی ہے مسجد کے اندر، اس کا اعلان کرنا شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ اس کو مسجد سے باہر اعلان کیا جائے اگر کرنا ہے تو۔ اور یہ بھی واضح ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، مسجد کا محراب مسجد کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے اور ناواقفیت ہے مسئلے سے کہ مسجد کا محراب مسجد میں داخل نہیں ہوتا۔ مسجد کا محراب مسجد میں داخل ہوتا ہے، فتاوی شامی میں لکھا ہوا۔ تو مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کر سکتے۔ مسجد میں بیٹھ کر سامان لا کر خرید و فروخت نہیں کر سکتے کہ سامان مسجد میں منگا لیا اور یہیں بیٹھ کر خرید و فروخت کر رہے ہیں، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ ہاں اس طرح خرید و فروخت کر سکتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کی نیت کر لی، سامان یہاں نہیں لائے، یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ میری ایک چیز ہے جو میں آپ کو گندم بیچ دیتا ہوں اتنے ریٹ کے بدلے میں، یہاں بیٹھے بیٹھے بیچ دی، سامان نہیں لائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ اگلا ادب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر تنخواہ لے کر نہ دین پڑھا سکتے ہیں نہ دنیا پڑھا سکتے ہیں۔ مسجد کی حدود میں، جیسے یہ ایک ہے مدرسے، وہ علیحدہ چیز ہے، ایک ہے مسجد کی حدود میں بیٹھ کر تنخواہ کے ساتھ پڑھانا شرعاً درست نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر تنخواہ کے ساتھ کوئی کام کرنا بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ تو مسجد کے بہت سارے آداب ہیں جن کو علماء نے لکھا ہے، جن میں سے میں نے چند عرض کی ہیں۔
مسجد میں شور و شغب نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں جب یہ نعت خوانی کا پروگرام ہوتا ہے تو بعض دفعہ اتنا شور شغب ہوتا ہے کہ مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہوتا ہے، اور ایسے ہی نعت خوانی کے دوران پیسے گرائے جا رہے ہوتے ہیں جس کا منظر بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے شادی کے نامناسب تقریبات پر گرائے جا رہے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تاکہ مسجد کی بے ادبی نہ ہو۔ یہ ایک طریقہ تھا مسجد کو بلند کرنے کا۔ دوسرا یہ ہے مسجد کو بلند کیا جائے، اس کی عمارت اچھی بنائی جائے۔ یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی چھوٹی مسجد آپ نے بنا دی، آنے والے کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اب مسجد کو بلند بنایا، جیسے ماشاءاللہ ہماری مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد بلند ہے، اونچی ہے، کھلی ہے۔ دیکھو سب سے زیادہ رش جامع مسجد میں ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی اندر کھاتے ہیں کہ یہاں وضو خانہ اچھا ہے، غسل خانہ اچھا ہے، پنکھے اچھے ہیں، نظام اچھا ہے، صفیں نرم ہیں، قالین بچھی ہوئی ہے۔ یہ طبعی چیز ہے، انسان کا دل کرتا ہے وہاں آنے کو اور بیٹھنے کو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ لاہور میں مسجد بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں بہت اچھی مسجد بنا رہا ہوں، اے سی لگا دوں گا پوری مسجد میں اور سہولیات کا فراوانی کر دوں گا۔ وہ کہنے لگے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ایک دفعہ مسجد میں آ جائے باہر نکلنے کو دل نہ کرے اس کا، وہ کہ چلو یار ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ تو یہ اچھا جذبہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ مسجد کو اس لحاظ سے سہولیات والا بنایا جائے لوگوں کا مسجد میں آنے کو دل کرے، مسجد اونچی ہو، بلند ہو، کھلی ہو، خوبصورت ہو، یہ کیا جائے۔ البتہ مسجد کے اوپر جو نقش و نگار کا پیسہ لگایا جاتا ہے زیب و زینت کا، وہ ان چندے کے پیسے سے لگایا جائے جس چندے والے کو بتایا بھی جائے کہ ان پیسوں سے میں نے اضافی زیب و زینت کرنی ہے۔ ایک ہے ضروری زیب و زینت، ایک ہے اضافی زیب و زینت، جیسے محراب کے اندر شیشے اور بہت کچھ لگا دیتے ہیں۔ ایسے اگر کرنا ہو تو پھر جس سے چندہ لیا ہے اس کو بتایا جائے کہ آپ کے چندے سے میں نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ مسجد کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے، مسجد کو جو آدمی بناتا ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہر آدمی کر سکتا ہے، پورا تو مسجد بنانا تو کسی کا کام ہوگا۔ یہ جو گلا پڑا ہوتا ہے اس میں پیسے ڈال سکتے ہیں، اب تو گلا ہے یہ ختم کر دیا پڑا ہوا ہے، تو گلے میں پیسے ڈال دیں، انشاءاللہ مسجد کے اندر حصہ ہوگا ہمارا بھی کسی نہ کسی درجے میں۔ اور اگر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو کسی نہ کسی درجے میں حصہ ڈال دیں، ان کو کہہ دیں ایک سیمنٹ بوری کے پیسے میں دوں گا، وہ تھوڑی سی مقدار ہے لیکن کم از کم میرا حصہ تو پڑ گیا۔ قیامت دن میں کہہ تو سکتا ہوں کہ اللہ مسجد کے بنانے میں میرا بھی حصہ ہے۔ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جس آدمی نے 2 کروڑ لگایا اور جس آدمی نے 2000 لگایا، دونوں کو برابر ثواب دے دے۔ اللہ کو پتہ نہیں کہ 2000 والے کو تو گنجائش ہی 2000 کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کھجوریں لے کر آیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ آپ نے جب چندہ جمع فرمایا تھا تو وہ کھجوریں لے کر آئے تو بہت سارا سامان پڑا تھا، آپ نے وہ کھجوریں سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیں، بھئی یہ سب سامان کے اوپر رکھ دو، اس لیے کہ اگرچہ وہ مقدار میں تھوڑی تھیں لیکن وہ غریب اور مزدور صحابی تھے، وہ محنت مزدوری کر کے کھجوریں لائے تھے تاکہ کچھ نہ کچھ تو میں بھی چندہ دے دوں۔ اللہ کے نبی کو پسند آیا، آپ نے سب کے اوپر اس کو بکھروا دیا تاکہ اس آدمی کی حوصلہ افزائی ہو۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا 1 درہم 1 لاکھ درہم پر سبقت لے گیا، 1 درہم 1 لاکھ درہم پر سبقت لے گیا۔ وہ کس طرح کہ ایک آدمی کی مثلا 10 لاکھ روپے آمدنی ہے اور اس میں سے 1 لاکھ روپیہ دیا تو اس نے 10واں حصہ دیا، اور ایک آدمی کے پاس 2 روپے ہیں، 2 درہم ہیں، اس نے اس میں سے 1 درہم دے دیا تو اس نے تو آدھی آمدنی دی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ 1 درہم 1 لاکھ درہم پر سبقت لے گیا۔ لاکھ والے نے تو 10واں حصہ دیا ہے اور 1 روپے والے نے تو آدھی جائیداد اٹھا کر دے دی ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، یہ جو دل ہے، دل مقدار نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرو، صحابہ کی 1 مٹھی بھر خرچ کو برابر نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا سونا پہاڑوں کے برابر ہو، صحابہ 1 مٹھی جو بھی خرچ کر دیں اللہ کے نام پر، قیامت والے دن اس کا اجر زیادہ ہوگا، میرا پہاڑ جتنا سونے کا اجر کم ہوگا۔ وجہ یہ دل ہے کہ جس دل اور جس کیفیت کے ساتھ انہوں نے اللہ کے نام پر پیسہ دیا تھا، جس میں ریاکاری اور کسی چیز کا دور دور تک شیبہ تک نہیں تھا، دل کی ان کیفیات کو ہم نہیں پہنچ سکتے کہ ان کے دلوں میں اللہ کیسے راج کرتا تھا۔ اس لیے ہمارے پاس 2000 روپیہ ہو، 1000 روپیہ ہو، مسجد کی تعمیر میں لگائیں اور کوشش کریں کہ خفیہ طور پر لگائیں، ہمارا نام کا اظہار نہ ہو کہ میں نے بھی پیسے دیے ہیں، انشاءاللہ آخرت میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ تو یہ مسجد کو بلند کرنے کا حکم تھا۔ آگے ہے وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ اس سے میں نے پہلے عرض کیا مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنا،
اور اگر بقدر ضرورت ہو اعتکاف کی نیت سے ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس کو مشغلہ بنا لینا کہہ کے اور ہنسیاں اور ایسے کھلواڑ بنا دینا مسجد کو، یہ اس کے تقدس کے خلاف ہے۔ تو مسجد میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، یعنی مسجد میں عبادت کی جائے۔ البتہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں عبادت کرنے کی بجائے وہ اپنے گھر کے اندر عبادت کریں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی بھی ہے، بہقی کی حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر مساجد النساء قعر بیوتہن، عورتوں کے لیے عبادت کی سب سے بہترین جگہ ان کے گھروں کے اندر والی غار ہے۔ گھر کے اندر تو غار نہیں ہوتی، یہ بتانے کے لیے کہ گھر کے اندر چھپا ہوا جو مقام ہے، کمرہ در کمرہ در کمرہ، اس کمرے میں اگر عورت جا کر عبادت کرے گی تو یہ اس کے لیے بہترین جگہ ہے۔ لہذا عورت کو تو مسجد میں آنے سے بچنا چاہیے، وہ اپنے گھروں میں ہی کرے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسی کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اور ایک یہ بھی شامل ہے مسجدوں کی تعظیم میں کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ ہم اپنی کوشش کیا کریں کہ مسجد کے اندر ہماری وجہ سے گندگی نہ پھیلے۔ بعض دفعہ لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں کہ کھا رہے ہیں کوئی چیز ہے تو اٹھا کر ادھر ہی ڈال دی، اس کا ریپر ہے کوئی اور چیز ہے، مسجد سے چیز اٹھانی چاہیے نہ کہ اس میں ڈالنی چاہیے۔ گھر کے اندر بھی ایک مسجد ہونی چاہیے عورتوں کے لیے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم گھر میں عورتیں اپنے لیے عبادت کی جگہ بنائیں۔ حضور نے اس کے لیے مسجد کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہم عورتیں اپنے گھر میں مسجد بنائیں اور ہم اس کی صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ لہذا پہلے بھی میں ایک دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، پھر دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہمارے گھر بن رہے ہوں تو گھر کے کمروں میں نقشے کے اندر ایک کمرہ عبادت گاہ بھی ہو۔ جیسے ہمارے ہاں ہال ہوتا ہے اور ڈرائنگ روم ہوتی ہے اور سونے والا ہوتا ہے، مہمانوں والا ہوتا ہے، کئی کمرے بن رہے ہوتے ہیں، ان میں ایک کمرہ، اور اگر کمرے کی گنجائش نہیں ہے، مالی حالات کمزور ہیں، تو ہال کمرے کے اندر ایک طرف پردے لگا کے تو کونا بنا دیں کہ یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو پورا ایک کمرہ بن جائے، اس کمرے کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری بن جائے جس میں کتابیں رکھی ہوئی ہوں، کہ مثلا ترجمہ یا آسان ترجمہ قرآن رکھا ہو، معرف القرآن رکھا ہو، فضائل اعمال رکھی ہو، یا تو صحابہ ہو، دین کی کچھ اور کتابیں رکھی ہوئی ہوں، اور اس میں نیچے قالین بچھا ہو، ساتھ واش روم ہو اور وضو خانہ ہو جس میں 2-3 عورتیں 2-3 آدمی بیٹھ کر وضو کر سکتے ہوں، اور اس میں رحل و تپائیاں رکھی ہوئی ہوں، قالین بچھا ہو، تاکہ مسجد کا پورا ایک ماحول ہو۔ جب بھی جس عورت کا دل کرے گھر میں عبادت کرنے کو وہ وہاں چلی جائے، نماز پڑھنی ہو تو وہ وہاں چلی جائے، تو گھر کی بچیاں بھی دیکھیں گی کہ اماں جی اور خالہ جی اور پھوپھو اور فلاں یہ ہر روز یہاں جاتی ہیں، یہاں جا کر بیٹھتی ہیں، مہمان آئیں گے وہ بھی دیکھیں گے، نماز کا وقت ہوگا ساری عورتیں اٹھ کر عبادت والی جگہ میں چلی جائیں گی، مہمان عورتوں کو بھی خیال آئے گا کہ ہم بھی جا کر نماز پڑھ لیں۔ ایسا ایسا پھر یہ ٹرینڈ بننا شروع ہوگا کہ گھروں کے اندر ایک کمرہ عبادت کا بھی ہونا چاہیے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ امی عائشہ کی حدیث میں نے عرض کی کہ حضور علیہ السلام، امی عائشہ فرماتی ہیں، ہمیں حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہم گھروں میں ایک مسجد بنائیں عورتیں اپنے لیے، اور اس کو ہم صاف ستھرا رکھا کریں، یعنی عبادت کی جگہ بنیں۔ تو جن کے گھروں میں زیادہ کمرے ہیں وہ ابھی سے ایک کمرے کو مختص کر لیں، اس میں چھوٹی سی لائبریری بنوا دیں کتابوں کی جگہ، اندر اٹیچ واش روم ہوگا تو اس میں ایک اضافی کوئی ٹوٹی لگوا دیں وضو کے لیے کہ 2 آدمی اکٹھے وضو کرنا چاہیں تو کر سکیں، کہ کچھ عبادت کی جگہ کی شکل بن سکے۔ اور اگر گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے تو گھر کے کسی بڑے کمرے میں کسی جگہ میں ایک کونا پردے لگا کر آگے اس کو اس کے لیے مختص کر دیں کہ یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، تاکہ حدیث پر عمل ہو جائے۔ اگر ہم نے اس کو رواج دینا شروع کر دیا تو انشاءاللہ عن قریب پھر جتنے یہ آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں بنانے والے گھروں کو، یہ پھر ایک نقشہ بنائیں گے جس کے اندر مسجد کی بھی جگہ ہوگی۔ دیکھو اتنی یہ چیز پھیلتی ہے آہستہ 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 آہستہ۔ آج دیندار آدمی بھی گھر بنوانے جائے نا نقشہ تو انجینئر لکھ کے بیٹھا ہوتا ہے یہ ٹی وی لانچ ہے، حالانکہ کسی نے ٹی وی نہیں رکھنی۔ بنانے والے کو بھی پتہ ہے کہ بنوانے والا عالم ہے اور اس نے گھر میں ٹی وی نہیں رکھنی، لیکن وہ نقشے میں نام ٹی وی لانچ کرے گا، چونکہ ان کی ڈرائنگ میں شاملیت سے ہے، وہ کہے گا جی یہ ٹی وی لانچ ہے، یہ فلانی چیز ہے فلانی چیز ہے۔ اتنا ٹی وی لانچ چلا کہ وہ اب ہمارے گھروں کا ایک حصہ بن گیا۔ اس وقت تک گھر کی تعمیر مکمل نہیں ہوتی جب تک ٹی وی لانچ کا حصہ نہ رکھا جائے۔ آخر کسی نے اس کو چلایا نا، کہ چلتے چلتے وہ ہمارے اوپر غالب آ گیا۔ ہم مسجد کو چلائیں، اس کا نام رکھیں ہم عبادت گاہ، ہم عبادت گاہ کو چلائیں، انگریزی کے نام رکھنے کہ ہمارے یہاں ذرا شوق زیادہ ہیں، اس کو پریئر روم کہنا شروع کر دیں کہ ہمارا ایک پریئر روم ہے، تو وہ ایسا ٹرینڈ بن جائے کہ مستقبل قریب میں یا بعید میں جب بھی کوئی نقشہ بنانے لگے تو وہ خود پوچھے جی آپ کا پریئر روم کتنے فٹ کا ہو، جیسے پوچھتے ہیں کہ ٹی وی لانچ کتنے فٹ کا ہو۔
تاکہ ایک فضا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق اور اس کے لیے استعمال فرمائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کے ان گھروں میں صبح شام تسبیح بیان کرتے ہیں کون؟ رجال اللہ تلہیہم، رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اگر رکیں گے تو، ورنہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ کے ان گھروں میں صبح شام وہ لوگ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں، جن کو نہ تجارت غفلت میں ڈالتی ہے، نہ خریدنا بیچنا غفلت میں ڈالتا ہے، اللہ کی یاد سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے دینے سے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں مسجد میں، پھر یہ بتایا کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی نماز پڑھنے سے۔ یہ بتایا گیا کہ ہمارا دین صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر تسبیح کرتے رہنا۔ اگر کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، دفتر میں جاتا ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ یہ تو دنیا دار ہو گیا ہے، یہ تو شریعت سے دور ہوتا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بڑے بندے، عظیم بندے ہوتے ہیں کہ جو مسجدوں میں تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں مسجدوں میں آ کر، اور دن کو تجارت اور خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، اور ان کی خرید و فروخت اور تجارت اللہ کی یاد سے، نماز کے پڑھنے سے، زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتی۔ بھلا وہ کاروبار میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، بڑے بزنس چلا رہے ہیں، پیسے کے ریل پیل ہے، لیکن یہ ہیں مسجد والے، ہیں اللہ والے۔ جب مسجد کا وقت آئے گا یہ بڑے سے بڑے سودے کو چھوڑ دیں گے، گاہک کو چھوڑ کے مسجد کی طرف چلے جائیں گے۔ زکوٰۃ کا وقت آئے گا، ایتاء الزکاۃ، یہ پورا حساب لگا کر ایگزیکٹ اس کے پیسے دیں گے، مجال ہے ان کو پیسہ اپنی طرف کھینچ سکے، اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے۔ جب گاہک نہیں ہوگا، فارغ ہوں گے، تو یہ تلاوت کر لیں گے، کوئی ذکر کر لیں گے، یہ بھلا دنیا میں مشغول ہوں گے، لیکن ان کا دل اللہ میں مشغول ہوگا۔ تو ان لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ہے، لہٰذا تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ کوئی دنیا داری کی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ عین دینداری کی بات ہے کہ ایک انسان دنیا کے اڈے میں بیٹھ کر، پیسے کے ریل پیل والی جگہ میں بیٹھ کر، وہ نماز کا وقت آتا ہے پیسہ چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ کا وقت آتا ہے پیسے اٹھا کر اللہ کے نام پر دے دیتا ہے، فارغ بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے۔ ان کی اللہ نے تعریف کی ہے، تو لفظ کیا استعمال فرمایا؟ رجال۔ رجال کا ترجمہ ہمارے یہاں بندہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ مرد ہے، مرد، جس کو تعریف، ورنہ رجال کی جگہ ناس ہونا چاہیے تھا۔ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت میں لا کر غفلت میں نہیں جاتے، تو اللہ نے لوگ نہیں کہا، مرد کہا ہے، یہ ایک تعریفی لفظ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو قابل تعریف کہا ہے جو تجارت کرتے ہیں، لیکن تجارت کے باوجود اللہ سے غافل نہیں ہوتے، ان کو عظیم انسان شمار کیا ہے۔ لہٰذا یہ کنسیپٹ ہمارے ذہن سے بالکل نکل جانا چاہیے کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ کہ جو مسجد مدرسے میں بیٹھا وہ دیندار ہے، جو نوکری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، دفتر ملازمت کرتا ہے اور کاروبار میں بیٹھتا ہے، یہ تو دنیا میں بیچارہ لگا ہوا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود تجارت کی ہے، صحابہ نے کی ہے، اہل بیت نے کی ہے، علماء نے کی ہے۔ تجارت تو کوئی خلاف شریعت چیز نہیں ہے۔ خلاف شریعت یہ ہے کہ اب تجارت میں بیٹھیں پھر پیسے کے ہو کر رہ جائیں اور اللہ کو بھول جائیں، یہ دنیا داری ہے کہ آپ کو پیسے کی ایسی فکر ہے، نماز کی پرواہ نہیں، زکوٰۃ کی پرواہ نہیں۔ اور یہ لوگ بھلا پیسوں کی ریل پیل میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یخافون یومن، ان کو اس دن کا خوف ہر وقت لگا رہتا ہے جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو کر رہ جائیں گے۔ بیچتے ضرور ہیں سودا اور بیٹھے ضرور ہوتے ہیں، لیکن دل میں خوف ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہے جب آنکھیں بھی الٹ جائیں گی، لہٰذا میں یہاں بیٹھ کر گناہ نہیں کر سکتا، سودا غلط نہیں بیچ سکتا، دفتر میں ڈنڈی نہیں مار سکتا، کھیت میں 2 نمبری نہیں کر سکتا، کسی کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ نہیں ملا سکتا، فصل بیچتے ہوئے اس میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، میں یہ سارے کام کروں گا لیکن مجھے آخرت کا خوف ہے۔ اس پر کیا ہوگا؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ان عملوں کے بدلے میں ان کو بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، بہترین بدلہ، احسن ما عملوا۔ اللہ کن کو بہترین بدلہ دے رہا ہے؟ تہجد گزاروں کو نہیں، ہر وقت کی تلاوت ذکر میں مشغول رہنے والوں کو نہیں، دکانداروں کو، خرید و فروخت کرنے والوں کو، دنیا میں مشغول رہنے والوں کو اللہ فرما رہا ہے بہترین بدلہ دوں گا تمہیں، اس لیے کہ تم نے مال کے اڈوں پر بیٹھ کر مجھے نہ بھلایا، تم نے پیسوں کی ریل پیل کے اندر بیٹھ کر پیسے کی قدر و قیمت کو دل سے نکال دیا۔ زکوٰۃ کا حکم ہے تو جو شریعت نے کہا ٹھک سے پیسے نکال دیے، تمہارے آگے پیچھے پیسہ ضرور تھا مگر تمہارے دل میں نہیں تھا، لہذا تم میرے نیک بندے ہو،
میرے پاس آئے ہو تو میں تمہیں بدلہ نہیں بہترین بدلہ دوں گا۔ پھر اس پہ اللہ کا راضی نہیں ہوا کہ چلو بہترین بدلہ دوں گا، فرمایا نہیں، تم بڑے عظیم لوگ ہو، تم نے دنیا میں رہ کر اللہ کو نہیں بھلایا تھا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، میں تمہیں اپنے فضل سے اور بھی مزید دوں گا۔ ایک تو تمہیں وہ دوں گا کہ نماز پڑھنے پہ یہ ثواب ہے، زکوٰۃ دینے پہ یہ ثواب ہے، سبحان اللہ پڑھنے پہ یہ ثواب ہے، یہ تو دوں گا۔ لیکن تم نے سبحان اللہ پڑھا تھا مال کی جگہ پر بیٹھ کر، کھیت میں، دفتر میں، دکان میں، بازار میں، تو میں تمہیں سبحان اللہ کا وہ اجر تو دوں گا کہ ہر سبحان اللہ پر ایک درخت لگتا ہے، لیکن یزیدہم من فضلہ، اپنی طرف سے مزید بھی دوں گا۔ تمہارے پاس پیسہ تھا، تم نے پیسے کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ میں سستی نہیں کی، تو جو زکوٰۃ کا ثواب دنیا کو ملے گا وہ بھی دوں گا، لیکن تمہیں اسے زیادہ دوں گا کہ تم نے پیسے کو کوئی چیز نہیں سمجھا۔ تم بیٹھے ہوتے تھے، مصروف ہوتے تھے، اذان آ جاتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں گاہ کھڑا ہے وہیں کا رہ گیا، جہاں سودا بک رہا ہے وہیں چھوڑ دیا۔ تم نے کہا میں جماعت کی نماز نہیں چھوڑ سکتا، یہ نہیں کہ بعد میں پڑھ لوں گا، تم اس اڈے کو چھوڑ کر آ گئے تھے، تو میں تمہیں نماز کا ثواب بھی دوں گا، یزیدہم من فضلی، تمہیں اور بھی بہت کچھ دوں گا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، دکانداروں کی، تاجروں کی، ملازموں کی، کھیت والوں کی، دنیا میں لگے ہوئے لوگوں کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے اگر یہ شریعت پر چل رہے ہوں۔ یہ دنیا دار نہیں ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ اس جملے کا پیچھے سے کیا جوڑ ہے؟ بڑا واضح جوڑ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ دینے لگو تو یہ نہ سمجھنا روزی کم ہو جائے گی، میں جسے چاہتا ہوں بغیر حساب کے دیتا ہوں، تو میرا حکم پورا کر کے دکھلاؤ، پھر دیکھو میں کیسے دیتا ہوں۔ گاہک بڑا مہنگا کھڑا ہوا ہے، چھوڑ کے تو مسجد میں آ گئے، گھبرانا نہیں۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب میں کسی کے بارے میں چاہ لیتا ہوں تو پھر بے حساب دیتا ہوں، لہذا گھبرانا نہیں، میری شریعت پر چلتے رہنا، گاہک چھوڑ کر مسجدوں میں آ جانا، اور پیسے کو پرواہ کیے بغیر زکاتیں دیتے رہنا، گاہک کو دھوکہ نہ دینا، یہ ذہن میں رکھنا۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو میں اپنا بنا لیتا ہوں، جو میرا بن جاتا ہے، میں پھر بن تولے دیتا ہوں اس کو، اور اللہ دیتا ہے، واللہ دیتا ہے۔ اللہ میں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ آپ خود دیکھ لو، جو لوگ بازار میں بیٹھے ہیں اور نماز کے وقت میں دکانیں بند نہیں کرتے، اور جو دکانیں بند کر کے آ جاتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو دکان بند کرتا ہے نماز پڑھتا ہے، اس کی دکان گرتے گرتے وہ غریب ہو گیا، اس کا کاروبار ڈاؤن ہوتے ہوتے وہ بڑے بزنس سے چھوٹے پہ آ گیا، اور جو نمازیں نہیں پڑھتا ہر وقت بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھتے دیکھتے پلازوں کا مالک ہو گیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ جو نماز پڑھنے آتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جو زکاتیں دیتے ہیں وہ غریب ہوتے ہوتے گھر آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور جو زکاتیں نہیں دیتے انہوں نے فیکٹریاں لگا لی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کوئی؟ بالکل ایسے نہیں ہوتا، شیطان کے دھوکے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ کہ اس کے برعکس ہے، زکوٰۃ دینے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور نہ دینے والے کے مال میں نحوست ہوتی ہے، گھروں میں پریشانی ہوتی ہے۔ کبھی ان کے گھر کے حالات ٹٹول کے دیکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ آخر میں سنتیں چل رہی تھیں، ہمارے 2 منٹ رہتے ہیں، کہ سجدے کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم سجدے میں جائیں گے تو اس کا طریقہ بھی میں نے عرض کیا تھا۔ 2 باتیں آج عرض کرنی ہے سجدے کے سلسلے میں۔ ایک تو یہ عرض کرنی ہے کہ جب ہم سجدے میں جائیں گے، یہ سجدے کے اندر پہنچنے کے بعد یہ پیٹ اور رانے یہ جدا ہوں، حدیث میں، مسلم کی حدیث ہے، یہ ملے ہوئے نہ ہوں۔ اور دوسرا، یہ بازو زمین پہ بچھے ہوئے نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بازو نہ بچھو، مفہوم ہے حدیث کا، جیسے کتا بچھاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ وہ کیسے کتا بچھاتا ہے؟ یہ اس طرح، یہ بازو لٹ گئے۔ اب ایک آدمی نے ان بازو کو لٹا کر پھر سجدہ کیا ہے۔ یہ میں آپ کو غلط سجدہ کر کے دکھلاتا ہوں۔ یہ دیکھا، یہ بازو پڑے ہوئے ہیں، یہ کتے کی طرح بازو نیچے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ لہذا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ سر سجدے میں جائے گا تو بازو یہ اٹھے ہوئے بازو، یہ سنت طریقہ ہے۔ بازو زمین پہ بچھ گئے، یہ حدیث میں منع ہے۔ پیٹ اور رانے نہ ملیں، یوں سجدہ نہ کیا جائے، بلکہ مردوں کی طرح کیا جائے۔ عورتوں کا سجدہ ہے، مرد کرے گا کھل کر، یہ پیٹ اور ران میں بڑا فرق ہے، تو یہ مرد کا سجدہ ہے۔ تو 2 باتیں آج کی یاد رکھ لیں، کہ ایک تو بازو بچھے ہوئے نہ ہوں، بازو کھڑے ہوئے ہوں۔ یہ میں کر کے دکھلا رہا ہوں، یہ بازو کھڑے ہوئے ہیں، بازو کھڑے ہوئے ہوں۔ اور دوسرا، یہ پیٹ اور ران یہ آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، ان میں فاصلہ ہو۔ فاصلے کا بھی بتا دیتا ہوں، چلو 3 مسئلے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ درمیان میں بازو کے پیچھے اور گھٹنوں سے آگے، اگر حدیث میں ہے، مسلم کی حدیث ہے، بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکے۔ یہ دیکھیں،
ایک یہ کہ یوں سجدہ کیا، اب اس سجدے میں ایک تو بازو نیچے لگ گئے زمین پر، یہ غلط ہوا، پیٹ ران کے قریب ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، تیسرا گھٹنے اور بازو کے درمیان بکری کا بچہ تو دور چھوٹی سی چیز بھی نہیں گزر سکتی، تو صحیح طریقہ یہ ہے، یہ اب دیکھیں یہ جگہ اتنی ہے، اس میں سے بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے، یہ حدیث ہے، تو اس میں سے بکری کا بچہ گزر سکے اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اور یہاں ران اور پیٹ جدا ہو گئے ہیں اور بازو کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہ فاصلہ ہے، درمیان میں بکری کا بچہ گزر سکے۔ جماعت میں جگہ کم ہے۔ جی ہاں، اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، موقع کی بات کی۔ اچھا یہ جو ہے نا عام حالات میں تو ایسے ہی ہو جیسے میں نے کیا، یہ اگر ہم جماعت میں نا ساتھ نمازی کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس میں نا ہلکا سا کریں، جیسے یہ کیا ہو، یہ بازو اٹھ گئے ہیں، یہ میرا بازو گھٹنے کے میرے قریب جا رہا ہے، اٹھا ہوا ہے، تو ساتھ والا بھی آرام سے سجدہ کر رہا ہے، پھر اس کو زیادہ یوں نہ کیا جائے، اور عام حالات میں کھول کر سجدہ کر لیا جائے۔ یہ سجدے کے اندر 3 باتیں ہو گئیں، نمبر 1 پیٹ اور رانے جدا ہوں، نمبر 2 بازو بچھے نہیں، نمبر 3 اتنا آگے کر کے سجدہ کریں کہ گھٹنے اور بازو کے درمیان سے بکری کا چھوٹا بچہ گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق